پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں ایک دھواں دھار تقریر کی، اور یہ تقریر کس چیز کی ترجمانی کر رہی تھی؟ کیا یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے جو پچھلی 2 دہائیوں سے جذبات تھے اس کی ترجمانی کر رہی تھی؟ ایک خود مختار ریاست کو، ایک خود مختار ملک کو جس طرح سے باقی ملکوں کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، اپنے عالمی تعلقات رکھنے چاہیے، انٹرنیشنل ریلیشنز رکھنے چاہیے، اس کے لیے پاکستان کی ایک پالیسی گائیڈ لائن دے رہی تھی۔ اس حوالے سے پروگرام میں تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آج وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی میں یہ خطاب کر رہے تھے تو کیا وزیر اعظم ایک ہی پیج پہ ہیں تمام سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ، اور کیا جو ملٹری ڈپلومیسی جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف دا آرمی سٹاف کر رہے ہیں وہ ملٹری ڈپلومیسی کہاں تک پہنچی، کیا پریشرز ہیں؟ جو لیفٹیننٹ فیض حمید ڈی جی ISI ایک انٹیلیجنس ڈپلومیسی کر رہے ہیں، بیک ڈور ان کے رابطے ہیں CIA کے شروع سے ISI کے ساتھ پچھلی 2 دہائیوں میں تو خاص طور پہ بہت ہی زیادہ رابطے تھے، کیا اب بھی کوئی ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے؟ بھارت کے ساتھ بیک ڈور رابطے جو تھے ان بیک ڈور رابطوں میں کون تھا، کیا بات چیت ہوئی؟ کیا پاکستان نے اس حوالے سے اپنا موقف بڑا واضح کیا کہ جو پاکستان کی ریڈ لائنز ہیں اس پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جائے گی؟ تو ان معاملات پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آج قومی اسمبلی میں بڑے انٹرسٹنگ سینز بھی ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے آپس میں جو گفت و شنید کی، جو ایک دوسرے کے اوپر طنز کے تیر برسائے، وہ کیا تھے، اور کیا وہ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا کہ کم لوگوں کو ادراک ہے؟ اور ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ناظرین آج ایک امپورٹنٹ کیس تھا۔ اینکر پرسن شفا یوسف زئی انصاف کے لیے پہنچی تھیں، اور آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو فیصلہ دیا اس کی تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور آج وزیر اعظم نے جو بات چیت کی اس حوالے سے ان کی رائے بھی لیں گے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وفاقی وزیر ہیں برائے انسانی حقوق، اور ساتھ ساتھ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی سابق ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لیکن ناظرین، آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ایک انتہائی اہم سٹنگ ہونے جا رہی ہے قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی۔ کل اس کا دوپہر کے وقت اجلاس ہے، اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بھی پہلی دفعہ اس کمیٹی میں غالباً ایز اے اسپیشل انوائٹی ان کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ سیریل نمبر 7 پہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ 29 ممبران کمیٹی کے، اور 16 جو میرے پاس ابھی تک لسٹ ہے اس میں اسپیشل انوائٹیز ہیں، اور کچھ اسپیشل انوائٹیز تھے وہ آج شام کو ڈراپ بھی کر دیے گئے، اور کن وجوہات پہ، وہ وجوہات دیکھیں کل پرسوں تک نکل آئیں گی کہ کس کے کہنے پہ کیا ہوا، کس کو اعتراض تھا کہ جی ان کیمرہ سیشن میں اتنے زیادہ لوگ آپ کیوں بلا رہے ہیں، اتنے اسپیشل انوائٹیز کیوں بلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے چند اور اسپیشل انوائٹیز کو ڈراپ بھی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے، اس میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ISI کے چیف لیفٹیننٹ فیض حمید صاحب بریفنگ دیں گے، چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بھی موجود ہوں گے، سینئر ملٹری حکام بھی اس بریفنگ میں موجود ہوں گے، اور جو بریفنگ ہے اس کے چند ہمارے ذرائع کے مطابق اہم نکات ریلیٹ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ، اور بھارت کے ساتھ ایک خفیہ مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ انٹیلیجنس لیول پہ یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات میں بھارت کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی؟ امکان یہی ہے کہ پارلیمان کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس بات چیت میں ہمارے ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ فیض حمید کی بھی چند انٹریکشنز دیگر ممالک میں ہوئی تھیں انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور امریکہ بھی پاکستان پہ پریشر ڈالتا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں، اور اس حوالے سے کافی اکنامک انسینٹیوز بھی پاکستان کو دیے گئے، دیگر معاملات حل کرنے کے لیے بھی پاکستان کو انسینٹیوز اس حوالے سے دیے گئے، لیکن موقف اس پہ یہی اختیار کیا گیا کہ جو 5 اگست 2019 کا بھارت نے اقدام لیا تھا انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اور کشمیر میں، جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جاتا یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے، اور بھارت کو اس حوالے سے فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی۔ اس اپنے جو قدم جارحانہ قدم انہوں نے اٹھایا تھا
اس کو ریورس کریں گے تو پھر باقی معاملات پہ بات چیت ہوگی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پارلیمان کو شاید یہ بھی بتایا جائے جو لاہور میں انسیڈنٹ ہوا تھا اور مبینہ طور پہ حافظ سعید کے گھر کے باہر انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ انہی مذاکرات میں بھارت نے کچھ پاکستانی ہینڈ اوور کرنے کا بھی بھارتی حکومت کو مطالبہ کیا تھا، جن میں حافظ سعید کا نام بھی موجود تھا، اور اسی ملاقات میں ان ملاقاتوں میں ڈی جی آئی ایس آئی نے غالباً بڑا واضح موقف لیا کہ اب کوئی بھی پاکستانی کسی اور حکومت کو بشمول بھارت کسی صورت نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی انٹیلیجنس لیول پہ جو کہ چل رہی تھی بھارت کے ساتھ، اور اب جو اس حوالے سے صورتحال بن رہی ہے کہ یہ مذاکرات، اور پرائم منسٹر نے بھی اس پہ بڑا واضح دو ٹوک اعلانات کیے ہیں، تو اب یہ معاملات کیا ہیں، اس سے تھریٹس کون کون سی ایمرج کر رہی ہیں۔ تھریٹس کے حوالے سے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے فورم پہ بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ بھارت بلوچستان میں کیا کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادیو کو بھی جب لیفٹیننٹ فیض حمید ڈی جی سی تھے تو 5 ممبر ٹیم انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی اور کلبھوشن یادیو کو پکڑا تھا، اور اس کا ذکر وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کے فورم پہ بھی کیا تھا۔ پاکستان نے باقاعدہ ڈوزیئرز بھی فراہم کیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور خطرہ یہ ہے کہ کچھ فاٹا میں فارمر قبائلی علاقے اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی بھارت کرے گا، اور پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی ویو جو ہے اس کی سرپرستی بھارت کرنے کی کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم نے یو این کے فورم پہ کیا کہا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ When my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. Climate change, poverty, let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. جی ناظرین، تو وزیر اعظم نے یہ موقف انٹرنیشنل فورم پہ پریزنٹ کیا تھا، اور اس حوالے سے امریکہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ جو سی آئی اے کے آفیشلز کے ساتھ آئی ایس آئی کے چیف کی ملاقاتیں ہوئیں، اس میں بھی یہی کہا جاتا رہا کہ جی ایک تو بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھارت کو ایک انکریزنگ رول دیا جائے افغانستان کے اندر۔ نہ صرف یہ چند مخصوص گروپس ہیں جس حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف وار لارڈز کو اب سپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں، ان کو پیٹرنائز کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بھی ہماری پسند کے چند گروپس کو وار لارڈز کو سپورٹ کریں باقاعدہ طور پہ۔ اور اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہماری اطلاع ہے کہ انہوں نے بڑا واضح موقف اختیار کیا تھا کہ جناب ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر خانہ جنگی کی طرف جائے اور اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کی وہی آگ لگے جو کہ جب افغانستان میں امریکی وار کے بعد، امریکی جنگ کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اور اس حوالے سے بھی ایک بڑا واضح جواب دے دیا گیا تھا، وہی جواب جو آج وزیر اعظم نے پارلیمان میں ایک دفعہ پھر دہرایا ہے کہ جناب امریکہ ہمیں ڈو مور کا کہہ رہا ہے، لیکن اب ہم صرف امن کے لیے پارٹنر بن سکتے ہیں، جنگ میں امریکہ کے پارٹنر نہیں بن سکتے۔ وزیر اعظم نے آج اسی موقف کو کن الفاظ میں بیان پارلیمان کے سامنے، آئیے دیکھتے ہیں۔ افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے۔ جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں، وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ۔ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔
پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر شیم ازاری صاحبہ آپ بھی کل اس پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی میں جا رہی ہیں. تمام معاملات کیبنٹ میں بھی اس سے پہلے ڈسکس ہوتے رہے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے, بھارت کے ساتھ جو خفیہ مذاکرات ہوتے رہے, جو امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالتا رہا, اور آنے والے جو خطرات ہیں افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے, وہ تمام کابینہ میں بھی اس سے پہلے ڈسکس ہوئے. دیکھیں جو آپ خفیہ بیک ڈور کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک اول تو ایک کیبنٹ میں یہ بات نہیں آئی, اور دوسرا میں اپنا آپ کو زیادہ انفارمیشن ہے کلیئرلی ہم سے, آپ کے سورسز زیادہ افیکٹو ہیں, بٹ بہرحال میں صرف اتنا, میں تو ممکنہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چاہے جو مرضی جو بندہ کرے, یہ نہیں کامیاب ہوتی, اور نان سٹارٹر ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے نان سٹارٹر تھی. جب تک ایک بیسک اتنا بڑا مسٹرسٹ ہے, جب تک سیریس ایشوز ہیں, تو بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کام کرے گی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی, پہلے بھی آپ کو یاد ہے وہ نائک صاحب تھے, وہ ہی پاسڈ ہوئے, وہ بھی کر رہے تھے ایک زمانے میں بیک ڈور ڈپلومیسی. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ زیرو. پاکستان ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی ناکام ہوگی, کیونکہ بالکل زیرو ٹرسٹ فیکٹر ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. امریکہ بھی تو پریشرائز کر رہا ہے, انسینٹیوز بھی دے رہا ہے. امریکہ جو مرضی کرے نا, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر قوم کو پتا چلے کہ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے, خام خواہ حکومت کے لیے بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو میری اپنی رائے یہ ہے, اور یہ میری پارٹی کی نہیں, میری اپنی ایز اے ڈیفنس اینالسٹ رائے ہے, کہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کرنے سے پہلے کچھ آپ کو ریڈ لائنز اور کچھ آپ کو بیسک ٹرسٹ فیکٹر ایگزسٹ شروع کروائیں گے تو بیک ڈور ڈپلومیسی کام کرے گی. جب آپ بیک ڈور, میں فرض کریں آپ اور میں بیک ڈور ڈپلومیسی کریں اور ہمیں ایک دوسرے پہ بالکل یقین ہی نہیں ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کو ایک دوسرے پہ یقین ہے, تو فائدہ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کا؟ تو اگر ہوئی ہے تو اٹ از اے نان سٹارٹر, اور وہ واضح ہو گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بہت ٹائملی ہے, انہوں نے ہندوستان پہ پہلے بھی کی تھی, آج بھی کی, کہ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جب تک 5 اگست کی چیزیں واپس نہیں لے گا, مودی حکومت نہیں لے گی, کوئی ہندوستان کے ساتھ ڈپلومیسی اور آگے نہیں چل سکتے. بلکہ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وزیر اعظم نے جو بات کی, ناظرین آپ سنا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو واضح پالیسی موقف اس حوالے سے سامنے آیا وہ کیا ہے. جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں. جی جنرل اعجاز اعوان صاحب, وزیر اعظم بھی بڑے واضح ہیں, جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی, انٹیلیجنس ڈپلومیسی ہوئی, جو جنرل باجوہ نے ملٹری ڈپلومیسی کی مختلف ممالک کے دورے, اور یہ پریشرز آتے رہے. جتنی دفعہ وزیر اعظم نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا, ہر اس طرح کی ملاقاتوں کے بعد وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پہ بریف کیا گیا, اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ نہ وزیر اعظم کے اتنے دورے ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سویلین چیف ایگزیکٹو اور ہمارے ادارے ایک ہی پیج پہ, اور انٹرنیشنلی اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں ارشد شریف, میں پہلے تو میرے خیال میں جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, اٹ از این انفارمل چینل بٹوین دا ٹو کنٹریز. DGISI اور اجیت دووال, دے آر ناٹ انفارمل پیپل, دے آر ویری پاورفل پیپل, آفس ہولڈرز ہیں. ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے DGISI. انٹیلیجنس لیول پہ ملاقاتیں کرنا ہر DGISI, بلکہ کوئی بھی انٹیلیجنس کا سربراہ اگر اس کے دشمن کی صفوں میں یا دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطے نہیں ہیں تو وہ اپنا کام ٹھیک نہ کر رہا ہے, نہ جانتا ہے. تو DGs ISI ہو یا ROCA ہو, یا وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں. I don't call it a diplomacy. یہ انٹیلیجنس کانٹیکٹس ہیں, ہوتے رہتے ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی وار میں بھی جاری رہتی ہے, لیکن وہ انفارمل لوگ, ریٹائرڈ بیوروکریٹ, ریٹائرڈ جنرلز, وہ لوگ کرتے ہیں, اور اس کا ایک پورا فارمیٹ ہے جس کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ انٹیلیجنس کانٹیکٹس کو بیک ڈور ڈپلومیسی ہم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ نیشنل اسٹریٹجی کا یا قومی پالیسی کا ایک ایکسٹینشن ہے, اور جہاں جہاں ملٹری انفلوئنس جن ممالک میں پالیسی سازی میں پریڈومیننٹ ہے, وہاں جا کر آرمی چیف کا ملنا از اے نارم. کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. حال ہی میں جرمنی, ٹرکی, اذربائیجان, اور یہ تمام دورے شاید افغانستان سچویشن سے بھی لنکڈ ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور ان میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. سیکیورٹی ریلیٹڈ چیلنجز جہاں جہاں سے ایمرج ہوں گے, اور جو جہاں جہاں کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. بٹ نہ یہ حکومت سے بالا تر ہوتے ہیں,
نہ یہ پرائم منسٹر سے بالاتر ہوتے ہیں، نہ پرائم منسٹر کو اندھیرے میں رکھ کے کیے جاتے ہیں. دیز آر ود دی پرمیشن آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور دوسری بات، جب بھی DGISI یا انٹیلیجنس کانٹیکٹس ہوں گے تو پوسٹ منٹ بریفنگ از اے فارمل چینل. ماضی میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی پرائم منسٹر کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. نہیں، اب اگر ایک ویک پرائم منسٹر یہ کہے جی مجھے اندھیرے میں رکھتی ہے ISI اور آرمی چیف، تو دین ہی شوڈ ناٹ بی دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کو اندھیرے میں رکھ کے اگر آرمی چیف اور DGISI کے مل رہے ہیں ماضی میں، تو ہی واز اے ویک پرائم منسٹر. نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے. عمران خان in many ways is a good prime minister. One of his supporters. I do like some of the policies, but at times جو کچھ وہ کہہ جاتے ہیں میرے خیال میں اس میں کم اطلاعات ہوتی ہیں، کم انفارمیشن ہوتی ہے، کنجیکچرنگ ہوتی ہے اور رانگلی ڈران کنکلوژنز ہوتے ہیں جو کہ غلط بات ہوتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں بالکل کہنا چاہ رہی ہوں. میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری جنرل صاحب سے. دیکھیں، عمران خان کی ایک بڑی واضح پوزیشننگ ہے جو کہ، اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے بڑا اچھا کیا جو کچھ دن پہلے بھی ایک ڈیکلیریشن کی یہ امریکن اس پہ کہ ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں ہم بیسز دیں گے، بیکاز کچھ بیک ڈور میں غالباً کچھ ہو رہی تھی گفتگو شنید اس طریقے سے. ان کی پوزیشن پاور، اس حوالے سے بھی کل آپ جب اسپیشل انوائٹی نمبر 7 جائیں گی تو اس حوالے سے بھی کل بات چیت ہوگی. سن لو نا بھائی، آپ اپنا اوپینین آپ ہم سے میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. میں انفارمیشن کی بات نہیں، میں صرف کہہ رہی ہوں، میں بھی آپ سے انفارمیشن شیئر کرتی. غالباً کچھ ہو رہا تھا بیسز کا، ایئر سپیس کا یوز فار ڈرون اٹیکس. یاد رکھیں پرائم منسٹر کی یہ اور ہماری پارٹی کا یہ بہت پرانا موقف ہے. ڈرونز کے خلاف ہم نے ہمیشہ اپوز کیا ہے، امریکن ڈرونز، اور آج پی ایم نے بہت اچھا واضح طور اسی بات پہ بات کرتے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں، بیسس پہ بھی آبجیکشن کی. یہ غلط انفارمیشن پہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا موقف ہے، پاکستان کی خود مختاری کا ہے. اور جیسے پرائم منسٹر نے کہا، ہمیں جنرل مشرف کی حکومت نے ذلیل خوار کیا جو وار آن ٹیرر پہ لے گئی، ہمارے لوگ رینڈیشن کیے، بیچ دیے، لوگ اٹھوا کے گوانتانامو میں بھیجے، جس طریقے سے کیا. آج پرائم منسٹر نے کھل کے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے بالکل فیکچولی کریکٹ ہے اور صحیح موقف ہے پاکستان کا. صحیح موقف ہے پاکستان کا. پرانی پوزیشن ہے یہ وہ پوزیشن ہے جس پہ کہ کنسسٹنٹ رہے اور وزیر اعظم نے آج تک اس پہ یو ٹرن بھی نہیں لیا. یہاں پہ میں آپ بریک کے بعد آتا ہوں اور ناظرین یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے کہ یہ کون سا ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوزیشن کنسسٹنٹ رہی ہے اور اس پہ یو ٹرن بھی نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی پہ کل جتنی ملٹری ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے، انٹیلیجنس کانٹیکٹس ہوتے رہے، اس حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا اس کمیٹی کو. اور اس حوالے سے امریکہ پاکستان پہ باقاعدہ پریشر بھی ڈالتا رہا ہے کہ بیسز دی جائیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم اپنا موقع بڑا واضح کر چکے ہیں. اس حوالے سے جو اسپیسیفک بات چیت کیا ہوئی شاید امکان ہے کہ وہ بھی کل شیئر کی جائے پارلیمان کے ساتھ. آج وزیر اعظم نے جو امریکہ کے حوالے سے بات چیت کی، امریکی جنگ کے حوالے سے بات چیت کی، اس میں ایک ملک کی جنگ میں ہمیں کیسے دھکیلا گیا، کیا کیا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں. ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. $150 ارب اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے. لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے. القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں. چند 100 القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں. میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا. وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے. وہ جو پیریڈ تھا ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر میرے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا. جن صاحب، آپ تو اس وقت ایکٹیولی ان جنگوں کا حصہ بھی رہے اور جن قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے وزیر اعظم، یہ واقعی ہوئی بھی ہیں، تو آج یہ سن کے کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ دیکھیے ارشد، میں پہلے تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی نا اس کو میں کلیریفائی کر دوں.
امریکہ کو بیسز دینے کی کوئی آدمی سپورٹ نہیں کر رہا، اینڈ آئی ایم اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف پرائم منسٹر کہ امریکہ کو آج بیسز نہیں دینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امریکہ اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے ایک چھوٹے آزاد ملک پر حملہ آور ہو کے مزید بے گناہ لوگوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج کر کے ایک لاسٹنگ انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ انڈیا کا بھی رول چاہ رہا ہے افغانستان، انڈیا کا بھی رول چاہتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آج امریکہ کی جنگ ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی جنگ میں شمولیت ہوئی تھی، ہی از رانگ، ڈیٹا وائز ہی از رانگ۔ American led coalition was coming under United Nations approval. اور جب United Nations led coalition آ رہی تھی, we were members of United Nations, ان کو لوجسٹک راستہ دینا غلطی نہیں تھی, ان کو ریسکیو ریلیف اینڈ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے ایک بیس دینا غلط فیصلہ نہیں تھا. ہاں انہوں نے اس کا جب غلط استعمال کیا تو امریکن should have been booted at that time کہ آپ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے جس کوآپریشن کی آپ نے ہم سے بات کی تھی آپ اس کوآپریشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. پھر یہ کام جنرل کیانی کو کرنا پڑا جب انہوں نے سلالہ میں بھی سٹرائک کر دی تو ان کے بیسز بھی ان سے واپس لیے, خالی بھی کرایا شمسی بیس, 8 مہینے سپلائیز بھی روکی گئیں, 650 بلیک واٹرز کے بندوں کو بھی واپس کیا گیا. یہ غلطی تھی پریزیڈنٹ مشرف کے دور کی کہ انہوں نے امریکنز نے اپنے طاقت کے زور پر اس معاہدے کی وائلیشن کی, اس انڈرسٹینڈنگ کی وائلیشن کی جو یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے تحت انہوں نے. میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں پلیز ایک چیز اور, یہ کہنا کہ چند 100 دہشت گردوں کے اگینسٹ آرمی بھیج دی نارتھ وزیرستان میں یا قبائلی علاقوں میں, چند 100 دہشت گردی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچے آ کر پشاور میں مارے, اے پی ایس میں مارے, وہ صرف 6 آدمی تھے. دہشت گرد آر ناٹ این آرمی آرگنائزڈ لینڈ فورسز جو کنونشنل جنگ لڑتی ہیں, جو اس طرح کی جنگ لڑتی ہیں وہ چند 100 ہی ہوتے ہیں. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, پریڈ لین پہ ہوا, نیول بیس کراچی پہ ہوا, ایس ایس جی بیس پہ ہوا. تو جو غلطیاں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ سے ہوئیں ان سے کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن یہ کہہ دینا کہ سارا کچھ غلط تھا اور ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی, نہ اس وقت امریکہ کی جنگ کی شرکت تھی, نہ آج پاکستان آرمی امریکہ کی جنگ کی سپورٹ کرے گی. میں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں, ایک سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل طارق جو کہ خود ایکٹیولی یہ جنگ لڑتے رہے, ان سے ہی میں نے یہی سوال کیا تھا اور اس کا انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. آرٹیکل 1378 ہے یونائٹڈ نیشنز کا, 193 کنٹریز نے اس کو سائن کیا تھا. سیکورٹی کاؤنسل نے یونانیمسلی اس کو پاس کیا تھا. اس کو ذرا پڑھیں, اس میں اندر کیا کیا لکھا ہوا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان نے کی ہے. انٹرنیشنل لا جب بن جاتا ہے, انٹرنیشنل لا بیکمز یور نیشنل لا, یہ آپ کا نیشنل لا بن جاتا ہے. یہ چیز اس پر کیوں نہیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا یا وہ کیا, اس کو چھوڑیں. یہ ایک تو لا تھا, ہم کیا کرتے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کا حصہ نہیں ہیں اور ہم انٹرنیشنل لا جو ان سے اس کو مانتے نہیں ہیں, اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم پوری دنیا کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ویل ٹیک یو آن. ایسے نہیں ہو سکتا. کون سے سائڈ پہ جاتے ہیں؟ ٹیررسٹ کے سائڈ پہ جاتے ہیں کہ باقی جو دنیا میں سویلائز کنٹریز ہیں ان کے سائڈ پہ چلتے؟ تو وہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں تھا کرنا. ٹیررسٹ کی سائڈ پہ جاتے یا سیولائز؟ جنرل اعجاز وان بھی شاید آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی کوئی آپ کے لیکچر سنیں گے. آج اپنے اسٹوڈنٹس کا کیا لیکچر دیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں ایک فیکچول ایرر ہے. ٹھیک ہے, یو این کی ریزولوشن تھی سیکورٹی کاؤنسل کی آئی سیف کے لیے, ٹھیک ہے. امریکنوں نے کیا کیا؟ امریکنوں نے خط لکھا سیکرٹری, آفٹر کپل آف منتھس سیکرٹری جنرل کو خط لکھا کہ ہم نیٹو آئی سیف کو ٹیک اوور کر رہی ہے. یہ کبھی یو این سیکورٹی کاؤنسل نے نیٹو کو اپروو نہیں کیا. آج تک ریزولوشنز نکال لو جو اس کے بعد آتی گئیں, ہمیشہ آئی سیف / نیٹو, کیونکہ یو این سیکورٹی کاؤنسل نے نیٹو کو اجازت نہیں دی تھی, آئی سیف کو دی تھی. پہلی بات یہ. دوسری بات, اس میں ڈرون حملوں کا پاکستانی سوئل پہ کہیں نہیں ایگریمنٹ تھی, وہاں کہیں نہیں تھا یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں کہ پاکستان کی. سوال بڑا سمپل ہے, آپ سیولائز ورلڈ کے ساتھ جاتے ہیں یا ٹیررسٹ کے ساتھ؟ نہیں ہے, آپ یو این کے ساتھ گئے ٹھیک ہے, لیکن آپ امریکہ کی جنگ میں جب گئے نیٹو کے ساتھ, جب آپ نے ڈرون حملے الاؤ کیے, بالکل غلط تھا. اس میں کوئی یو انٹرنیشنل اگریمنٹ نہیں تھی اور یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. ڈسٹنگوش
UN Security जनता क्यों Council, गलत बयानी कर रहे हैं? अर्शद, UN Security Council ISAF को एग्री किया था, नेटो में कोई नहीं एग्रीमेंट हुई हुई, तो they were two different एक में अब things. आप क्या डॉक्टर साहबा कह रही हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब तो फिर अभी नहीं, I'm just quoting a fact. आप UN resolutions मेरी निकाल बात लें. सुने प्लीज। मैंने पहले भी कहा था, रेजोल्यूशन भी कोर्ट हुआ है, आईसैफ केम अंडर यूनाइटेड नेशन अम्ब्रेला, उसमें नेटो कंट्रीज की मेंबरशिप थी विच वाज लेड बाय अमेरिका। व्हेन दे केम टू फाइट इन, जब वो जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान में आए तो उनको लॉजिस्टिक रूट्स देना, और मैं दूसरी दफा कह रहा हूं कि उस मुआहदे को उठा के पढ़ लें। बिल्कुल, She has ठीक है, an अभी access- फैक्ट में हमने इनके 27 पास में से 26 access पॉइंट है। के लिए ये 27वां पॉइंट भी वही 2001 आज वाला भी है। मिनिस्ट्री चीज़? ऑफ डिफेंस में जो मौजूद है और उसकी ब्रीफिंग ऑलरेडी सेनेट कमेटी को दी जा चुकी है, और ये जनरल खालिद नईम लोधी ने ये ब्रीफिंग दी थी। उस मुआहदे को पढ़ लें, कोई काइनेटिक यूज का कोई मुआहदा नहीं था, और अमेरिकन ने जो ड्रोन स्ट्राइक्स की इन पाकिस्तान वो वायलेशन थी, और यहां से हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करके जो उन्होंने रिकॉनेसेंस को बाद में ड्रोन स्ट्राइक्स Violation में तो कन्वर्ट किया, अमेरिका ने वायलेट किया। और मैं यही कह रहा था लेकिन कि वो तो जब- हमारी वायलेट कैसे किया? वजीर आजम तो कह रहे हैं हमारी इजाजत से हुई थी, बल्कि सुन लेते हैं नहीं। कि क्या वजीर आजम ने आज पार्लियामान के फ्लोर पे, आइए नाज़रीन देखते हैं। गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं, इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर, उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है। एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं, हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। जी जनरल साहब, जी, दिस इज व्हाट प्रिसाइजली आई सेड कि जब ये मुआहदे का हिस्सा नहीं था और यहां था जहां अमेरिका ने ताकत इस्तेमाल की, उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया, और ये वो वक्त था जब उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, ही शुड हैव पुट अ होल्ड एंड ही शुड हैव बूटेड देम आउट ऑफ पाकिस्तान के, निकल जाओ यहां से, जिस तरह बाद में उनको निकाला गया। और by the way- ये निकाला जाना चाहिए था, ये वो वायलेशन थी जो हुई, और इसमें कोई ये दो भी राय कहीं नहीं। नहीं था मुआहदे में या यूएन रेजोल्यूशन में कि आप अपने लोगों को औने पौने बेचो या डॉलर्स के लिए बेचो। Which Pakistani रेंडिशंस व इलीगल रेंडिशंस आपकी पिछली हुकूमतों ने की, मुशर्रफ से लेके बाकियों ने, रेंडिशंस व इलीगल, कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नहीं थी। तो जब आप कहते हैं जी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाना था, भाई पहले पढ़ लें किस हद तक आपने जाना था और किसको कौन सी हदें आपकी पिछली हुकूमतों ने पार की और पाकिस्तान को जलील किया। आपने अपने लोग अभी तक गुआंतानामो बे में बैठे हुए हैं, आपके कई लोग अब कुछ वापस हो रहे हैं, तो अभी बंद नहीं तक हो चार्ज गया। नहीं किया उन्हें। एंड आई वुड स्टैंड did विद डॉक्टर renditions? मजारी, मेरी बात सुन लें। जो गुआंतानामो बे में कैदी हैं, देवर पिक्ड अप फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जमीन से किसी मुआहदे के तहत कोई पाकिस्तानी अमेरिकन के हवाले नहीं किया गया। मैं उस वक्त ISI में सर्व कर रहा था। पाकिस्तानी कोई हवाले मेरी नहीं बात किया सुनो। गया अमेरिकन जो- के, डॉक्टर साहिबा। जो अफ्रीकन थे, जो फॉरेन फाइटर्स थे, और वो पाकिस्तान में आकर उन्होंने पनाह ली हुई थी और दहशतगर्द तंजीमों में पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर हमलों में शरीक थे, जो वो अरेस्ट हुए या जिनके वो अरेस्ट वारंट इन्वेस्टिगेशन के जरिए बाहर से लेकर आए थे और वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए, फॉरेनर्स, इलीगल फॉरेनर्स, वो पाकिस्तानी हैंड भी ओवर हुए हैं। किए। पाकिस्तानी अगर वो कह रहे हैं आप प्रोब करके अगर नाम जो बता दें। रिलीज हो रहा है उसकी खुद स्टोरी है, भाई किस जो- तरीके से उसको डॉक्टर पहले साहबा- पकड़ा, उसको पहले बग्राम लेके गए, फिर उसको वापस दिएगो पाकिस्तानी। गार्सिया, हाँ पाकिस्तानी, अभी वो इज अबाउट टू बी रिलीज, फिर देखो गार्सिया गया, फिर उसके बाद उसको लेके गए। दीज वर द स्टॉप ओवर्स फॉर रेंडिशन। इसका प्रोब हमारा करवा लें। रोल जो रेंडिशन, वो कह रहे हैं मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स आप प्रोब करवा प्रोब दीजिए। करवा लें। मुझे हमें डेटा दे मिलिट्री, तो हम प्रोब नहीं, तो कराएंगे। आप बगैर डेटा के बात कर रही हैं फिर आप अभी। नहीं, मैं तो बात कर नहीं, रही you हूँ are जो saying इंटरव्यूज something. हुए हैं Please, of the Guantanamo Minister साहिबा, this thing. प्लीज मेरी बात सुने। मैं आपको कह रहा हूं Please. कि जो पाकिस्तानी उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे थे, और सूफी मोहम्मद जो 6000 छोड़ के आया था, वो लोग भी लड़ रहे थे।
جو وہاں سے گرفتار ہوئے وہ وہاں سے افغانستان سے لے کے گئے. پاکستانی تھے، افغانستان سے امریکن نے گرفتار کیے اور تحقیقات کے لیے ان کو گوانتانامو بے وہ لے کر گئے. وہ پاکستانی ہیں لیکن یہاں سے پکڑ کر کوئی ایک بھی امریکنز کے حوالے نہیں کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں بلیک واٹر یہاں کیا کر رہی تھی، بلیک واٹر کا جا کے کب ختم کیا ہے. جس طریقے سے پونے ویزاز آپ دے رہے تھے، رینڈیشنز کا جو گوانتانامو کے پاکستانی پکڑے گئے وہ خود بتا کہہ رہے ہیں نا جن صاحب پروب کروا لیں. پروب ہونا چاہیے ویسے. You are a federal minister for human rights. Yeah, human rights, but I cannot order a probe. ویسے ہونا چاہیے. And I will آپ نہیں پروب کر سکتی تو کون کرے گا؟ I will request the PM that there should be a probe تاکہ جنہوں نے پاکستانیوں کو بیچا ہے. Instead of accusing the institution at the forum as a prime minister, it would be appreciated کہ اگر وہ ایک پروب آرڈر کریں اور وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کر کے ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں جنہوں نے پاکستانیوں کو امریکنوں کے حوالے کیا پاکستان کی سرزمین پر. جو افغانستان سے پکڑے گئے they were illegal crosser، وہ افغانستان کے اندر ایک اپنی مرضی سے گئے جہاد کرنے کے لیے. اگر وہ گرفتار ہوئے ہیں تو that's a different thing. لیکن کہہ رہی ہے کہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور خطرات کیا آنے والے ہیں اور کیا یہ جو خطرات ہیں کون سے خطرات ہیں اس حوالے سے بھی کل بریف کیا جائے گا جب آرمی چیف اور DGISI پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دیں گے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں یہ بھی امکان ہے کہ جو پاکستان کو اب یہ خدشات ہیں، امریکن پریشر ہے، وزیراعظم نے بڑے واضح موقف لیے ہے. جازوان صاحب کون کون سی متوقع تھریٹس آ سکتی ہے؟ کوئی کیمپین فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اکنامک سکویزنگ پاکستان کی، یہ ساری متوقع چیزیں ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکنامک سکویزنگ، کیونکہ جب ہم صبح شام ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اکنامکلی کمزور ہیں، اکنامکلی ملک تباہ ہو گیا، جب ہماری ایک ویکنس کو ہم نے خود ولنریبلٹی بنا دیا اور ولنریبلٹی بن چکی ہے تو اس کا پریشر تو وہ آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان آرمڈ فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنا از اے سیکنڈ ایجنڈا اور اس میں پورا زور انڈیا بھی لگائے گا، CIA بھی لگائے گی، بیکاز وہ فیل کرتے ہیں کہ آج جو پرائم منسٹر کھڑے ہو کے انکار کر رہا ہے اس کے پیچھے ISI اور پاکستان آرمی ہے. اس لیے وہ ایک پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ویج ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ پاکستان آرمی، یہ نیریٹو کر کے کہ یہ کوئی الگ بات کر رہے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ الگ کر رہی ہے. تو ان کے اگینسٹ وی ہیو ٹو اسٹے یونائٹڈ ٹو پٹ اپ اے نیشنل فرنٹ. کیا تھریٹس؟ ارشد، اول تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر امریکہ یا CIA یہ سمجھ رہی ہے کہ PM کی سٹیٹمنٹ فوج کے کہنے پہ ہوئی ہے تو دین دے ہیونٹ ریڈ دا ہسٹری، کیونکہ پرائم منسٹر نے جو آج کہا ہے یہ ان کا پاور میں آنے سے پہلے بھی موقف تھا اور بار بار کہا ہے. تو I think there is no this thing کہ PM کو کوئی پش کرے. PM is independent, he thinks, and the military is on the same page. اور civilian supremacy جب تک رہے گی تو کوئی بیچ میں آپس میں پھوٹ نہیں ڈال سکتا اور civilian supremacy رہنی چاہیے اگر آپ کو جمہوریت چاہیے. تھریٹس آپ نے دیکھ لی، فاٹف کو ڈیلے کر دیا، گرے لسٹ سے ہٹنا. باقی ملک ایسے ہیں جنہوں نے آدھی کنڈیشنز بھی نہیں فلفل کی، ان کو گرے سے ہٹا دیا گیا. تو ہندوستان اپنی سیاست فاٹف میں کھیل رہا ہے. ہماری کوتاہی تھی کہ جب انڈیا نے ممبرشپ کی فاٹف کی، ہم کچھ عرصہ ہمارے پاس تھا، ہم کر سکتے تھے، ہم نے ممبرشپ نہیں اپلائی کیا. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، میری نے اجازت، دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.